بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، طریق جدیدہ ثانی کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے درس نمبر 19۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے الدرس التاسع عشر، یعنی 19واں سبق۔ کہتے ہیں عائشۃ الصغیرۃ، عائشہ چونکہ نام ہے، علم ہے، اس وجہ سے اس پر الف لام نہیں آیا اور یہ غیر منصرف بھی ہے۔ الصغیرہ یہ اس کی صفت ہے۔ عائشۃ الصغیرۃ، چھوٹی عائشہ۔ الطفل ینام، نام ینام کا معنی آتا ہے سونا، الطفل کا معنی بچہ، جمع اطفال آتی ہے۔ الطفل ینام، بچہ سو رہا ہے۔ عائشۃ تنام، عائشہ سو رہی ہے۔ الطفل یستیقظ، استیقظ یستیقظ، استیقاظ کا معنی آتا بیدار ہونا، بچہ بیدار ہو رہا ہے۔ عائشۃ تستیقظ، عائشہ بیدار ہو رہی ہے۔ عائشۃ تلعب فی حدیقۃ المنزل، عائشہ گھر کے باغ میں کھیل رہی ہے۔ عائشۃ فی المنزل، عائشہ گھر میں ہے۔ عائشۃ تقبل ید امہا، قبل یقبل، تقبیل کا معنی آتا ہے بوسہ دینا، چومنا۔ ید امہا، اپنی ماں کی ہاتھ کو، عائشہ اپنی ماں کی ہاتھ کو بوسہ دے رہی ہے۔ عائشۃ تساعد امہا، ساعدہ یساعد کا معنی مساعدہ، اس کا معنی آتا ہے مدد کرنا، عائشہ اپنی ماں کی مدد کر رہی ہے۔ طیر، ایک پرندہ، طیور جمع ہے بہت سارے پرندے۔ عشن، گھونسلہ، اس کی جمع آتی ہے اعشاش، بہت سارے گھونسلے۔ صدیقی ناصر لہو طفل صغیرہ، میرا دوست ناصر، لہو اس کے لیے، طفلۃ صغیرہ ایک چھوٹی بچی ہے۔ تو سیدھا ترجمہ کریں گے، میرے ایک دوست ناصر کی ایک چھوٹی بچی ہے، اسمہا عائشۃ، اس کا نام عائشہ ہے۔ عائشۃ الصغیرۃ طفلۃ ذکیۃ جمیلۃ، چھوٹی عائشہ طفلۃ ذکیۃ ذہین اور جمیلۃ خوبصورت، طفلۃ کا معنی بچی، چھوٹی عائشہ ایک ذہین خوبصورت بچی ہے۔ عمرہا 6 سنوات، اس کی جو عمر ہے وہ 6 سال ہے۔ تستیقظ فی الصباح الباکر، وہ بیدار ہوتی ہے صبح میں جلدی، الباکر کا معنی آتا ہے جلدی، وہ صبح میں جلدی بیدار ہوتی ہے۔ قبل ان تطیر الطیور من اعشاشہا، اس سے پہلے کہ پرندے اڑ جائے، من اعشاشہا، اپنے گھونسلوں سے۔ سیدھا ترجمہ کریں گے، پرندوں کے اپنے گھونسلے سے اڑ جانے سے پہلے وہ صبح میں جلدی بیدار ہو جاتی ہے۔ پرندوں کے اپنے گھونسلوں سے اڑ جانے سے پہلے وہ صبح کو بیدار ہو جاتی ہے۔ وَتَذْهَبُ إِلَىٰ غُرْفَةِ وَالِدِهَا، اور اپنے والد کے کمرے کی طرف جاتی ہے۔ وَتَذْهَبُ، اور جاتی ہے، إِلَىٰ غُرْفَةِ وَالِدِهَا، اپنے والد کے کمرے کی جانب۔ تُقَبِّلُ يَدَهُ، اور وہ ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتی ہے۔ وَتُقَبِّلُ يَدَ وَالِدَتِهَا، اور اپنے والدہ کے ہاتھ کو بوسہ دیتی ہے۔ والدها يحبها كثيرا، ان کے والد ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ احب یحب، محبت کرنا، کثیراً زیادہ، بہت، اس کا باپ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہی تحبہ، اور وہ بھی ان سے محبت کرتی ہے۔
ووالدتها تحبها کثیرا، اور اس کی والدہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، وہی تحب والدتها، اور وہ بھی اپنی والدہ سے محبت کرتی ہے، والدها راض عنها، اس کا والد اس سے راضی ہے، ووالدتها راضیۃ عنها، اور اس کی والدہ اس سے راضی ہے، راضی، تو اس کا والد اس سے راضی ہے اور اس کی والدہ بھی اس سے راضی ہے۔ راضی ہونا اور ایک ہے ناراض ہونا، تو ناراض ہونے کے لیے خالی اس میں غیر ملا دیتے ہیں، غیر راض، غیر راض کا معنی آتا ہے ناراض ہونا، اور راضٍ کا معنی آتا ہے راضی ہونا۔ عائشۃ تذهب الی المدرسہ کل یوم، عائشہ ہر دن مدرسہ جاتی ہے، عائشہ تذهب الی المدرسہ، مدرسہ جاتی ہے، کل یوم، ہر دن، عائشہ ہر دن مدرسہ جاتی ہے، الا یوم الجمعہ، مگر جمعہ کے دن، یعنی جمعہ کے دن نہیں جاتی۔ ترجع عائشۃ من المدرسۃ وقت العصر، رجع یرجع، لوٹنا، عائشہ مدرسے سے لوٹ آتی ہے وقت العصر، عصر کے وقت، عائشہ مدرسے سے عصر کے وقت واپس آ جاتی ہے، فتحیی والدتها وتساعد فی امور المنزل، فتحیی، حیا یحیی، تحیہ کا معنی سلام کرنا، تو وہ اپنی والدہ کو سلام کرتی ہے، وتساعدها فی امور المنزل، اور ان کی گھر کے کاموں میں مدد کرتی ہے، وتلعب فی حدیقۃ المنزل، اور گھر کے باغ میں، قلیلاً، تھوڑی دیر، اور گھر کے باغ میں تھوڑی دیر کھیلتی ہے، ثم تقرأ دروسها، پھر اپنے سبق کو پڑھتی ہے، وتأکل طعامها، اور کھانا کھاتی ہے، وتنام باکرا، اور جلدی سو جاتی ہے۔ اب جو ہے یہ درس نمبر 19 کی تمرین ہے، تمرین الدرس التاسع عشر، 19ویں سبق کی تمرین، تمرین شفہی، شفہی زبانی تمرین، یعنی زبانی سوال ہوگا اور زبانی ہی جواب ہوگا۔ حل لصدیقی طفلۃ، کیا میرے دوست کی بچی ہے؟ تو جواب دیں گے نعم، جی ہاں۔ لصدیقی، صدیقی ناصر لہ طفلۃ صغیرہ، ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ تو اسمہا عائشۃ۔ حل ہی ذکیۃ و حل ہی جمیلۃ، نعم، جی ہاں، ہی ذکیۃ و ہی جمیلۃ۔ کم عمرہا، اس کی عمر کتنی ہے؟ عمرہا 6 سنوات، یہ جواب ہوگا۔ متی تستیقظ، وہ کب بیدار ہوتی ہے؟ تستیقظ فی الصباح، وہ صبح میں بیدار ہو جاتی ہے۔ وَأَيْنَ تَذْهَبُ حَيْنَمَا تَسْتَيْقِظُ، اور کہاں جاتی ہے جس وقت وہ بیدار ہوتی ہے؟ تو کہاں جاتی ہے جس وقت بیدار ہوتی ہے؟ پورا ڈیٹیل یہاں پر گزر گیا، دیکھیے آپ ادھر جو ہے، اور جب بیدار ہوتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ وہ اپنے والد کے اور والدہ کے کمرے کی طرف جاتی ہے، اور پھر وہ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہے، تو یہ پورا آپ کو لکھ دینا ہے، جواب دینا ہے زبانی۔ وماذا تفعل فی غرفۃ والدہا، اور اپنے والد کے کمرے میں وہ کیا کرتی ہے؟ تو تقبل، وہ بوسہ دیتی ہے، کس کو؟ یدا والدہا، اپنے والد کے ہاتھ کو، والدتی و یدا والدتہا، اور اپنے والدہ کے ہاتھ کو۔ حل تحب والدہا، کیا وہ اپنے والد سے محبت کرتی ہے؟ نعم، جی ہاں، تحب والدہا۔ وحل یحبہا والدہا، اور کیا ان کا والد بھی ان سے محبت کرتا ہے؟ نعم، جی ہاں، یحبہا والدہا۔ حل تحب امہا، کیا وہ اپنی ماں سے محبت کرتی ہے؟ نعم، تحب امہا۔ وحل تحبہا امہا، اور کیا اس کی ماں بھی اس سے محبت کرتی ہے؟ نعم، تحبہا امہا۔
حل والدها راض عنها، کیا اس کا والد اس سے راضی ہے؟ نعم والدها راض عنها۔ وحل والدتها راضیۃ عنها، اور کیا اس کی والدہ اس سے راضی ہے؟ نعم والدتها راضیۃ عنها۔ حل تذهب عائشۃ الی المدرسہ، کہ عائشہ مدرسہ جاتی ہے؟ نعم تذهب عائشۃ الی المدرسہ۔ وحل تذهب کل یوم، اور کیا وہ ہر دن جاتی ہے؟ نعم جی ہاں تذهب الی المدرسۃ کل یوم الا یوم الجمعہ۔ یہ جواب دے سکتے ہیں۔ متی ترجع عائشۃ من المدرسہ، عائشہ مدرسے سے کب واپس ہوتی ہے؟ تو ترجع عائشۃ من المدرسۃ، عائشہ مدرسے سے واپس ہوتی ہے وقت العصر، عصر کے وقت۔ وماذا تفعل، اور وہ کیا کرتی ہے؟ تو عصر کے وقت وہ آ کر کیا کرتی ہے؟ فتحیی والدتها، یہی لکھ دیا، یہی جواب دینا ہے۔ وہ اپنی والدہ کو سلام کرتی ہے، وتساعد فی امور المنزل، اور گھر کے کاموں میں مدد کرتی ہے۔ وحل تساعد امہا، کیا وہ اپنی امی کی مدد کرتی ہے؟ نعم جی ہاں تساعد امہا۔ وحل تلعب فی حدیقۃ المنزل، اور کیا وہ گھر کے باغ میں کھیلتی ہے؟ نعم تلعب فی حدیقۃ المنزل قلیلا۔ وحل تقرأ دروسها، کیا وہ اپنے سبق کو پڑھتی ہے؟ نعم تقرأ دروسها۔ ومتی تنام، اور وہ کب سوتی ہے؟ وہ کب سوتی ہے؟ تو جو ہے وہ کب سوتی ہے؟ شام میں۔ تو تنام فی المساء، وہ شام میں، باکراً جلدی، تو وہی تنام فی المساء باکراً، اور وہ شام میں جلدی سو جاتی ہے۔ اب لکھا ہے تمرین کتابی، یعنی لکھائی تمرین۔ یہاں پر جو آپ کو تمرین بنانی ہے تو وہ کاپی میں لکھ کر بنانی ہے۔ اعجب عن الاسئلۃ السابقۃ کتابۃ، عن الاسئلۃ السابقۃ کتابۃ، یعنی گزرے ہوئے سوالوں کو آپ لکھ کر جواب دیں، گزرے ہوئے سوالوں کا لکھ کر جواب دیں۔ تستيقظ عائشۃ فی الصباح الباکر ويستيقظ اخوها، ایک جملہ انہوں نے خود بنا دیا ہے۔ عائشہ صبح جلدی بیدار ہوتی ہے اور اس کا بھائی بیدار ہوتا ہے۔ تو تذهب عائشۃ الی غرفۃ ابیہا، عائشہ اپنے والد کے کمرے کی طرف جاتی ہے۔ تو واخوها معها، اس کے بعد لکھا ہے، اب بیچ میں چھٹا ہوا ہے تو یہاں پر ہمیں اخوها کی مناسبت سے یذهب لکھ دینا ہے۔ وَيَذْهَبُ أَخُوهَا مَعَهَا، اور اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ عائشۃ ید والدتها، تو عائشہ اپنے والد کے ہاتھ کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ بوسہ لیتی ہے۔ تو عائشہ سے پہلے تقبل لگا دینا ہے، تقبل عائشۃ ید والدتها، اور یہاں پر چونکہ اخو ہے تو اخو کے مناسبت سے یقبل لگانا ہے، وَيُقَبِّلُ أَخُوهَا يَدَ وَالِدَتِهِ۔ تحب عائشۃ اباہا، عائشہ اپنے والد سے محبت کرتی ہے، تو اس کا بھائی بھی محبت کرتا ہے، تو اخو کے مناسبت سے یہاں پر ہمیں لفظ لگانا ہے، وَيُحِبُّ أَخُوهَا يَدَ وَالِدَتِهِ۔ وہ تحب عائشۃ اباہا میں لگانا ہے، تو یہاں پر اخو کی مناسبت سے ہمیں کیا لگا دینا ہے؟ یحب۔ وَيُحِبُّ أَخُوهَا أَبَاهُ، اور اس کا بھائی بھی اپنے باپ سے محبت کرتا ہے۔ ترجع عائشۃ من المدرسہ، عائشہ مدرسے سے لوٹتی ہے، ومعها اخوها لکھا ہے تو بیچ میں سیٹ کرنا ہے ہمیں۔ وَيُحِبُّ وَيَرْجِعُ، کیا آئے گا یہاں پر؟ وَيَرْجِعُ مَعَهَا اخوها، اور اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ لوٹتا ہے۔ تحیی عائشۃ امہا، عائشہ اپنی ماں کو سلام کرتی ہے، تو اس کا بھائی بھی سلام کرتا ہے اس کے ساتھ۔ تو معها اخوها سے پہلے ہمیں لگانا ہے وَيُحَيِّي مَعَهَا أَخُوهَا، اور اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ سلام کرتا ہے۔ تساعد عائشۃ امہا، عائشہ اپنی ماں کی مدد کرتی ہے، تو اب یہاں پر لگانا ہے اخوہا کی مناسبت سے وَيُسَاعِدُ أَخُوهَا أُمَّهُ، اور اس کا بھائی بھی اپنی ماں کا مدد کرتی ہے اس کے ساتھ۔
تلعب عائشۃ، عائشہ کھیلتی ہے، ویلعب اخوہا معہا، تو یلعب بیچ میں لگا دینا ہے اخوہا کی مناسبت سے، ویلعب اخوہا معہا۔ تقرأ عائشۃ، عائشہ پڑھتی ہے، تو اخوہا کی مناسبت سے یہاں پر یقرأ لگانا ہے، ویقرأ معہا اخوہا۔ تاکل عائشۃ، عائشہ کھاتی ہے، اب یہاں پر اخوہا کی مناسبت سے لگانا ہے، ویأکل معہا اخوہا، اور اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ کھاتا ہے۔ تنام عائشۃ، عائشہ سوتی ہے، اب یہاں پر وہ بھی لگانا ہے مناسبت سے، وینام اخوہا، اور اس کا بھائی بھی سوتا ہے۔ ہشام یستیقظ باکرا، ہشام جلدی سو جاتا ہے۔ ہشام یقرأ دروسہ، ہشام اپنے سبق کو پڑھتا ہے، تو یہاں پر اختہ اختہ جو بعد میں لگا ہوا ہے، اسی کے مناسبت سے جملے سیٹ کرنے ہیں۔ یہ تو یہی جملے یہاں پر ہمیں سیٹ کرنے ہیں، تو یہ اس کی مناسبت سے سیٹ کرنے ہیں۔ دیکھیں آپ، پہلا جملہ کیا ہے؟ ہشام یستیقظ باکرا، تو وہ یہاں پر آئے گا وَأُخْتُهُ، اور اس کی بہن تستيقظ معه، اور اس کی بہن بھی اس کے ساتھ جلدی بیدار ہوتی ہے۔ ہشام یقرأ دروسہ، تو یہاں پر آئے گا وَأُخْتُهُ تقرأ دروسہ۔ ہشام یتناول طعامہ، ہشام اپنا کھانا تناول کرتا ہے، تو وَأُخْتُهُ تتناول طعامہا۔ ہشام یذهب الی المدرسہ، تو یہاں پر آئے گا وَأُخْتُهُ تذهب الی المدرسہ۔ ہشام یدخل فی المدرسہ، وَأُخْتُهُ تدخل فی المدرسہ۔ ہشام یحیی معلمہ، تو یہاں پر آئے گا وَأُخْتُهُ تحیی معلمہا۔ ہشام یحیی معلمہ، تو وَأُخْتُهُ تحیی معلمہا، یہاں پر تحیی لگا دینا ہے اختو کی مناسبت سے، چونکہ اخت مؤنث ہے اس لیے صیغہ مؤنث آئے گا۔ ہشام یجلس فی غرفۃ الدرس، ہشام سبق کے کمرے میں بیٹھتا ہے، وَأُخْتُهُ تجلس فی غرفۃ الدرس۔ ہشام یستمع الی معلمہ، ہشام اپنے استاد کو سنتا ہے، وَأُخْتُهُ تستمع الی معلمہا، اور اس کی بہن اپنے استاد کو سنتی ہے، اپنے استاد کی سنتی ہے۔ استماع غور سے سننے کے معنی میں آتا ہے۔ وَأُخْتُهُ تستمع الی معلمہا، اور اس کی بہن اپنے استاد کو سنتی ہے۔ الفعل للغائب المذکر والمؤنث مع الجمع، فعل غائب مذکر کے لیے اور مؤنث جمع کے ساتھ۔